عزیز ناظرین و سامعین دوستوں اور ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہو گئے ہو۔ جیسا کہ ابھی یہ تازہ ترین صورتحال ہے، بریکنگ نیوز ہے کہ پاکستان کے اندر دوبارہ خاص کر پنجاب کے علاقے میں جو کرونا وائرس کی زیادہ شدت ہونے کے ناطے لاک ڈاؤن نافذ کیے جائے، جو کہ مکمل طور پہ آج اس تیسرے لاک ڈاؤن جو ہے کرونا وائرس کے حوالے سے ہم اس کے تھوڑا سا جو وجوہات ہے وہ کیوں اس حوالے سے جانیں گے کہ یہ لاک ڈاؤن کیوں نافذ کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، کیا پس منظر ہے، اس کو مجموعی طور پر مختصر طور پر جانیں گے۔ گورنمنٹ آف پاکستان ایسا کیوں کر رہی ہے، یہ حکومت پاکستان پنجاب جو ہے یہ کیوں کرنا چاہ رہی ہے؟ یعنی اگر مجموعی طور پر تاریخ کے پس منظر پر اس کو دیکھیں تو یہ حقیقت پر مبنی بات بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ حقیقت کے اعتبار سے جب کسی بھی قوم پر آفت آتی ہے یا اس قوم پر آفت نازل ہوتی ہے اور وہ اس وقت ہوتی ہے جب خدا کے احکامات کی نافرمانی ہوتی ہے یا خداوند کریم کے احکامات کی حکم عدولی ہوتی ہے تو کسی بھی قوم پر آفت کیا وہ نازل ہوتی ہے۔ اب یہی بات ہے کہ موجودہ پاکستان کے اندر جو 19 دسمبر 2019 سے جو چائنا سے کرونا وائرس کے ایک نئی وبا کی صورت میں جو شروع ہوا تھا، اب پاکستان کا تیسری دفعہ دوبارہ لاک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ اب موجودہ پاکستان کی صورتحال پر نظر کے تو پاکستان کے تمام عوام نوجوان جتنے بھی ہیں ان کے ایک منہ پر ایک ہی جو فکر سننے کے کرونا وائرس نے ہم سے آ کر لینا گیا ہے، یعنی یہ کیا ہے، یہ اس آفت کی جو نافرمانی ہے، جو حکم خداوندی کی نافرمانی کا وہ نتیجہ ہے، وہ آخذ ہے۔ اب یہی چیز کیا ہے، یہ کرونا وائرس کی صورت میں دوبارہ کا وہ شدت اختیار کرنا چلا جا رہا ہے اور حکومت کا وہ لاک ڈاؤن مکمل کرنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ اب موجودہ پاکستان کے اگر بات کریں تو پاکستانی عوام وہ اتنی عبادت نہیں کرتی جتنی وہ نفرت کرتی ہے، یعنی اتنی عبادت نہیں کرتی جتنی وہ ریاکاری کرتی ہے، اور مذہب کے نام پر اتنی وہ خدمت نہیں کی جاتی جتنے پیسے کے لالچ کے عوض کی جاتی ہے۔ اب یہ تمام کے تمام کا یہ حکم خداوندی کی حکم عدولی ہے۔ خدا نے یہ کیا کیا، ریاکاری کو پسند نہیں کیا ہے، خدا نے پیسے کے لالچ کو پسند نہیں کیا ہے، خدا نے کیا نفرت کو پسند نہیں کیا ہے۔ خدا محبت، امن، شانتی کا خدا ہے، اور اس نے کیا کیا ہے، ان تمام جو چیزیں ہیں ان سے نفرت کی ہے، اور پاکستان کی عوام بار بار اس کو ریپیٹ کر رہی ہے، اس کو دہرا رہی ہے، اور کرونا وائرس کا دوبارہ جو تیسرا لاک ڈاؤن ہے وہ ان جو صورتوں کا نتیجہ ہے۔ یعنی یہ تمام کیا حکم خداوندی کی خلاف ورزی کرنے کی وہ نتیجہ ہے، اور حکومت ہے وہ لاک ڈاؤن کرنے پر مجبور ہے۔ یعنی پاکستان کی عوام کے لبوں پر ایک ہی فکر ہے کہ مجھ سے کرونا نے آ کر لینا کیا ہے، یا میرے تو کرونا کی آگے لینا ہے۔ یہ تمام کے تمام کے حکم خداوندی کی کیا ہے، یہ نافرمانی ہے۔ اگر تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں، جب بنی اسرائیل قوم ان پر خدا کی طرف سے آفتیں نازل ہوتی ہے، 10 آفتوں کا تذکرہ میں پاک کلام سے ملتا ہے، یعنی خروج کی کتاب اس کے 6 باب سے 11ویں باب تک ہمیں تقریباً 10 آفتوں کا ذکر ملتا ہے جو بنی اسرائیل قوم یعنی ملک مصر فرعون کی غلامی کے جو زیر تسلط وہ آئی تھی، یعنی ان کے اندر مینڈکوں کی وبا تھی، مچھروں کی وبا تھی، ٹڈی دستہ، پانی کا خون میں تبدیل ہو جانا، اولے برسات، تاریکی اندھیرا، سب کچھ یہ ساری کی ساری وبا کے تو وہ حکم خداوندی کی نافرمانی کی وجہ سے تھی، حکم خداوندی کی حکم عدولی کی وجہ سے۔ اب پاکستان کے اندر واقعہ 1947 سے لے کر 2021 جو موجودہ جو یہ مارچ چلتا ہے، اب اس پر تقریباً 8 ہفتے ان پر یہ وہ پوری ہو چکی ہے، اور ان میں سے 8 ہفتے پاکستان پر نازل ہو چکی ہے۔ ایک کرونا وبا بھی ان میں سے ایک یہ بھی ہے، یعنی پاکستان کے ہر ایک جتنی بڑی کرسی اتنا بڑا فرعون ہے، جتنی چھوٹی اتنا چھوٹا فرعون موجود ہے یہاں پہ بھی، یعنی ناانصافی کی صورت میں بھی ہے، وہ ملاوٹ کرنے کی صورت میں بھی ہے، وہ رشوت خوری کرنے کی صورت میں بھی ہے، وہ زناکاری کی صورت میں بھی ہے، وہ تکبر گمانڈی انا کی صورت میں بھی ہے، وہ نفرت دھوکہ فریب کی صورت میں بھی ہے۔ عزیز دوستو ساتھیو، یہ حقیقت پر مبنی بات ہے جسے نیچرل ٹروتھ کہا جاتا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے اندر یہ جو لاک ڈاؤن مسلسل کیا جا رہا ہے یا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یا کرونا وبا مسلسل اٹیک کر رہی ہے، یہ ہماری ان غلطیوں خطاؤں کا نتیجہ ہے جو کہ خدا کے احکامات کے حکم عدولی کی وجہ سے بھی ہے۔ اور پاکستان کا جو سب سے بڑا فرعون موجود یہاں پہ ہر بندہ ہے جو کہ ناانصافی کرنے کی صورت میں ہے، وہ ملاوٹ کرنے کی صورت میں ہے، رشوت خوری کی صورت میں ہے، زنا، تکبر یا گھمنڈ کی صورت میں ہے، وہ کسی بھی لحاظ سے وہ فرعون ہی ہے آج کا۔ تو لہذا یہ تمام کی تمام جو نشانیاں ہیں ہم نے تاریخ کے پس منظر میں دیکھ لی، پاک کلام اس کی تصدیق کرتا ہے۔ جب پرانے وقتوں میں ان وباؤں کا تذکرہ کرتے ہیں اس بنی اسرائیل قوم پر آتی تھی، وہ اس کی نافرمانی کی وجہ سے، تو آج بھی یہ چیز کیا، یہ نافرمانی کی وجہ سے۔ عزیز دوستو، ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس بات پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے آخر یہ معاملہ کیوں اور کہاں سے خراب ہے۔ یہ ایک ہی ہے، وہ
खुदाबंदी की नाफरमानी है। अगर हम अपने दिलों के अंदर नफरत खत्म करके मोहब्बत को जगह दे दें, हम नाइंसाफी को खत्म करके इंसाफ को जगह दे दें, तो ये वबाएं दिनों में भी बल्कि चंद सेकंड के ये गुजार है, ये सब कुछ चले जाएगी। हमें किसी किस्म की परेशानी जरूरत नहीं होगी, लेकिन एक शर्त है कि हमें हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक जिंदगी बसर करना होगी, तब होगा, वरना कुछ नहीं होगा। अजीज हो, तो ये हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जाता है। अगर ना हुआ तो इससे बड़ा कोरोना वायरस भी आ सकता है, इससे बड़ा लॉकडाउन भी हो सकता है, और इससे बड़ी बवाले जान भी हो सकती है, जो इससे ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है। और ये हुकूमत और दीगर अल्लाह ने बार बार ऐलान करे, हमें इस बात को सोचने की और इस बात पर अमल करने की जरूरत है। खुदा हम सबको ये तौफीक अता करे कि उसके अहकामात में जिंदगी बसर करे, ताकि हम उसके अजाब से बच सके, उसके नेक बंदों में शुमार हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपनी कीमती राय से आगाह भी कीजिए कमेंट्स बॉक्स के अंदर, ताकि मजीद इसके बारे में क्या है, इस जो मसाइल का हल वो भी तलाश करें। पाक कलाम की रोशनी में आप सबका बहुत शुक्रिया।